پبلک کی اپنی مرضی ہے، جس طرف چلے جائیں، اپنی رائے کا اظہار تو کامنٹ سیکشن میں کر دیتے ہیں، اچھا یا برا، لیکن کسی کی حوصلہ افزائی نہیں کرتے۔ کبھی انہوں نے یہ نہیں کہا کہ ہم آپ کے سپورٹر ہیں۔ السلام علیکم فرینڈز، کیسے ہیں آپ سب؟ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں۔ چینل پر جو لوگ نئے ہیں تو پلیز سبسکرائب ضرور کر لیجیے گا، اور میرے سبسکرائبرز کا ایز یوزول بہت بہت شکریہ۔ جی بالکل، سپورٹرز کی ضرورت پڑ گئی ہے۔ بالآخر اندر کی جو خواہش تھی، جو کہہ سکتے ہیں ایک جو ہے وہ جیلسی تھی، اور جیسے ستارہ جو ہے وہ آگے بڑھتی جا رہی، ستارہ کو لوگ پیار کر رہے ہیں، اسی طرح ستارہ کو جیسے لوگ سپورٹ کر رہے ہیں، تو اسی طرح ایک خواہش میں چل رہی ستارہ کی جیٹھانی کے دل میں۔ جی بالکل، ان کے دل میں بھی خواہش میں چل رہی تھی کہ میرا چینل ہے اور مجھے اتنے ویورز ہیں، میرے 22,000 سبسکرائبرز ہیں میرے، تو دیکھنے والوں میں کہیں نہ کہیں 10-12 ہزار تو میرے سپورٹرز بھی نکل آئیں گے۔ بڑی امید تھی ان کو کہ میں ستارہ کے خلاف جاؤں گی اور میں جاسوسیاں کروں گی، جاسوسیاں ہیں نا، ہاں تو میں جاسوسیاں کروں گی، اور اس کے بعد لوگ آ کر کہیں گے ہم رابعہ کے سپورٹر ہیں، لیکن ایسا کچھ نہیں ہوا۔ جب ایسا نہیں ہوا تو محترمہ کو بہت تکلیف ہوئی۔ جی بالکل، مریم کی لائیو میں جب یہ گئی ہیں نیچے اور یہ کامنٹس کرتی رہی ہیں، اور وہاں یہ کیا کیا لکھتی رہی ہیں وہ بھی آپ سے بات کریں گے، لیکن جب یہ وہاں کامنٹ کرتی رہی ہیں، لوگوں نے ان کو خوب دھویا ہے، تب ان کی آنکھیں کھلی، انہیں پتہ چلا کہ ان کا کوئی سپورٹر نہیں، اور آ کر کہتی ہیں کہ لوگوں نے کبھی نہیں کہا کہ ہم آپ کے سپورٹر ہیں۔ کتنا شوق، کتنی خواہش، کتنا ارمان ہے خود کو ایک سیلیبریٹی فیل کرنے کا، وہ کوئی ان رابعہ سے پوچھے۔ اور جیلسی دن بدن بڑھتی چلی جا رہی ہے، کیونکہ ستارہ کو سپورٹ کرنے والے لوگ بہت ہیں۔ اچھا محترمہ، پہلی بات تو میں آپ کو یہ بتاؤں، سپورٹر اس کے ہوتے ہیں جس کے کچھ ہیٹر بھی ہوتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو آپ پہلے ہیٹ تو جھیل لیں، وہ جھیلیں، ٹھیک ہے؟ وہ کیا کہتے ہیں کہ بھٹی میں جل کر جو ہے وہ کندن بنتا ہے، ایسے ہی کچھ ہوتا ہے نا، تو پھر وہ تو بننا پڑے گا، تمہیں بھٹی میں تو جلنا پڑے گا، ہیٹ سپیچ برداشت کرنی پڑے گی۔ اتنی گھنی، اتنی میسنی ہے یہ بندی کہ آج اس نے اپنا کامنٹ سیکشن آف رکھا ہے۔ کامنٹ سیکشن کیا، اپنی ویڈیو ہی اس نے فار کڈز پہ لگائی ہوئی ہے۔ جی بالکل، فار کڈز پہ لگائی ہوئی ہے، بچوں کے لیے اس نے ویڈیو بنائی ہے، اور بچوں کی ویڈیو میں آ کر یہ گلے شکوے کر رہی ہے۔ تو شیم آن یو بی بی، کہ اگر تم آ گئی ہو اور تم وائی ٹی پر اتنے فساد کر ہی رہی ہو، تو پھر ویڈیو تو کم سے کم جو ہے وہ آڈینس کے لیے بناؤ، بچوں کے لیے ویڈیوز بنا رہے، ویڈیو کا جو ہے وہ لگایا ہوا ہے کیٹیگری جو سلیکٹ کی ہوئی ہے، بچوں کے لیے سلیکٹ کی ہوئی ہے، تو یہ نہیں دیکھتی ہے کہ لوگ عوام جو ہیں وہ بڑے تیز ہیں، کہتی ہیں لوگ جو ہے وہ اپنی رائے تو رکھ دیتے ہیں اچھی یا بری، لیکن سپورٹ نہیں کرتے۔ لوگ آپ سے زیادہ سمجھدار ہیں، اور کہیں زیادہ سمجھدار ہیں، ٹھیک ہے؟ ہر بندہ یہاں پر اپنا اوپینین رکھتا ہے۔ ہاں یہ الگ بات ہے، کچھ ہوتے ہیں آپ جیسے میسنے بھی ہوتے ہیں جو یہاں جا کے اور کامنٹ کرتے ہیں، وہاں جا کے اور کامنٹ کرتے ہیں، لوگوں کو لڑواتے ہیں، جن کی وجہ سے پتہ نہیں کیا کیا فساد بنتا ہے، لیکن سب آپ کے جیسے نہیں ہوتے۔ ہاں آپ کے جیسے جو ہیں وہ آپ کے پاس بھی آئیں گے، فکر نہ کریں، وہ آپ کے پاس بھی آئیں گے، لیکن وہ بھی آپ کی طرح آپ کے نہیں ہوں گے، جیسے آپ بھی ستارہ کی اپنی نہیں ہیں، ہے نا؟ ہمیشہ کی طرح گھنی میسنیوں والی اس نے بات کی، آپ سب کو یاد ہوگا۔ چلے پہلے بات بتاتی ہوں، پھر بتاتی ہوں کیا یاد ہوگا۔ اس نے کہا کہ میرے لیے جو ہے وہ سونیا نے فرزانے سے پوچھا، بولو فرزانے، اس کی جو ہے وہ مریم کی بہن سے اور تم سے کیا بات ہوئی تھی؟ تو یہ کوئی نہیں بولتا کہ ان کی بھی مجھ سے کوئی بات ہوئی ہے تو میری بھی ان سے کوئی بات ہوئی ہوگی، مطلب انہوں نے بھی مجھے کچھ بتایا ہوگا۔ جب اس کا اور ستارہ کی بھابھی نجمہ کا آپس میں ٹاکرا چلا تھا، تب بھی اس نے یہی کہا تھا کہ ہاں یاد کرو کچھ باتیں تم نے بھی کہیں ہوں گی، صرف میں نہیں تو نہیں کہیں۔ یہ پبلک میں بیٹھ کر لوگوں کو ایسے بلیک میل کرتی ہے۔ یہ کہتی ہے جب بھی کسی کی مجھ سے کوئی بات ہوئی ہوگی، یقیناً اس نے بھی تو ستارہ کے لیے کچھ نہ کچھ مجھے ایسا کہا ہوگا، تو سب سے پہلے تو میں آپ سے کہوں گی کہ یہیں پر آپ کی اوقات پتہ چل جاتی ہے۔ اگر آپ کے پاس آ کر کوئی ستارہ کے بارے میں کچھ برا کہتا ہے، جیسے کہ آپ کہتی ہیں کہ بھئی نجمہ نے بھی مجھے کچھ کہا ہی ہوگا ستارہ سے ریلیٹڈ، مریم کی بہن اور فرزانہ نے بھی مجھے کچھ کہا ہی ہوگا ستارہ سے ریلیٹڈ، تو کتنی گھنی میسنی اور گھٹیا ہیں آپ کہ آپ پبلک میں آ کر کہتی ہیں ستارہ ہماری جان ہے، میں ستارہ سے بڑی ہوں، میرے شوہر نے تو اسے بیٹی کی جگہ کہہ رکھا ہے نا، بلا 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 بلا، چاپلوسی، بٹرنگ۔ اور بیک سٹیج جب کوئی آپ سے بقول آپ کے، میں نہیں مانتی کہ کبھی جو ہے وہ مریم کی بہن نے یا فرزانہ نے آپ سے ستارہ کی برائی کی ہوگی، یہ میں مان ہی نہیں سکتی۔ ہاں آپ کرتی ہیں، یہ ہم مانتے ہیں، لیکن فار ایگزامپل اگر ہم آپ کو سچا مان لیتے ہیں، تو یہ آپ کی اصلیت یہ ہے کہ آپ کے پاس آ کر کوئی ستارہ کے لیے کچھ برا کہہ دیتا ہے تو آپ بھی پلٹ کر ستارہ کی برائیاں کرنے لگ جاتی ہیں، پھر آپ کو سپورٹرز بھی چاہیے، ہے نا؟ ہے نا آپ لوگ آستین کے سانپ، لیکن کوئی بات نہیں، ستارہ کو تو سانپ پالنے کا بہت شوق ہے۔ اور یہ ایسی ناگن ہے دوستو جو مریم کی ویڈیو کے نیچے کامنٹس کر رہے ہیں، کامنٹس میں یہ بلیک میلنگ پہ اتر آئی ہیں، کھلے میں بلیک میلنگ ہو رہی ہے، کھلے میں یہ وہاں کہہ رہی ہیں صحیح بتاؤ، سچ بتاؤ،
اور ورنہ میں بھی بہت کچھ بتاؤں گی جو میں جانتی ہوں، پھر میں وہ کھولوں گی، میرا منہ مت کھلواؤ۔ اب یہ کس کو بلیک میل کر رہی تھی آپ سب جانتے ہیں۔ مریم سے تو اس کا کوئی لینا دینا نہیں ہے، مریم سے اس کی کبھی کوئی بات نہیں ہوئی ہے، مریم سے اس کی کوئی راز و نیاز نہیں ہوئے ہیں۔ یہ پبلک میں بیٹھ کر ستارہ یاسین کو بلیک میل کر رہی تھی۔ یہ جو بندی دنیا کے سامنے ریئیکشن بنا کر کہتی ہے کہ مریم فاتح ستارہ کو بلیک میل کرتی ہے، پریشرائز کرتی ہے، پریشان کرتی ہے، وہ یہ کھلے میں آ کر دنیا کے سامنے پبلک کے سامنے کر رہی تھی۔ کسی کو کوئی فرق نہیں پڑا، کسی نے پلٹ کر اس کی دھلائی نہیں کی، کسی نے نہیں کہا نہیں بھائی یہ بندی جو ہے یہ تو کھلے میں آ کر رہی ہے ستارہ کو اتنا بلیک میل، تو یہ بیک سٹیج کتنا بلیک میل کرتی ہوگی، کتنا پریشان کرتی ہوگی۔ نہیں، لوگوں کو مریم دکھائی دے رہی ہے، لوگوں کو تیلی لگانے والی رابعہ دکھائی نہیں دے رہی جو سب کچھ کے پیچھے ہے۔ جب بھی اس سے کوئی بات لگتی ہے کہ تم نے بیک سٹیج یہ حرکتیں کی، کہتی فلاں نے بھی تو کچھ کہا ہوگا، فلوں نے بھی تو کچھ کہا ہوگا، ویسے تو آپ بڑی اللہ والی بنتی ہیں اور بیک سٹیج آپ لوگوں کی برائیاں کرتی بھی ہیں اور سنتی بھی ہیں۔ یہ محترمہ یہ تو کہتی ہیں کہ مریم کی لائف میں دیورانی جٹھانی یہ سب چل رہا تھا، دیورانی جٹھانی تو یہ کہا ہے تو وہ کیوں نہیں پوچھا جاتا، یہ کیوں نہیں کیا جاتا۔ تو محترمہ آپ دیورانی جٹھانی بھابھی ماں ہے نا، سوتیلا باپ کزنز، یہ سب لوگ کون ہیں؟ بھلے سے ستارہ کے آستین کے سانپوں میں سے ہیں، لیکن ستارہ کی گود میں بیٹھے ہوئے ہیں، ستارہ کی سلیوز میں پلے ہوئے ہیں، ستارہ نے خود کہا یہ رشتے اور میں نہیں چھوڑ سکتی۔ پھر بھی آپ لوگوں کو ٹھنڈ نہیں ہے، پھر بھی آپ لوگوں کو سکون نہیں ہے، پھر بھی آپ لوگوں کو وہ سپورٹرز برے لگ رہے ہیں جب آپ لوگوں کا نام و نشان بھی نہیں تھا اس وائی ٹی کے اوپر۔ جن لوگوں نے تب ستارہ کو سپورٹ کیا ان سب کو ستارہ سے نوچ کر ہٹا دیا۔ خیر کسی کو کوئی فرق نہیں پڑتا، ہر کوئی اپنا کام پھر بھی کر رہا ہے، آپ سے اچھا کر رہا ہے، آپ سے بہتر کر رہا ہے، ماشاءاللہ آپ سے زیادہ ہی رسپیکٹ کما لی۔ کیوں؟ کیونکہ آپ کی طرح گھننے اور میسنوں والا کام نہیں کیا، ٹھیک ہے؟ یہ نہیں کہا کہ ہاں اگر میں نے برائی کی ہے تو اگلے نے بھی کی ہوگی، نہیں، ایسا کچھ نہیں، ٹھیک۔ یہ محترمہ کہتی ہیں کہ دیورانی جٹھانی ہو رہی ہے تو محترمہ آپ تو رشتہ دار ہیں، جیسے ستارہ نے ہر حال میں آپ کو اپنے گھر میں گھسانا ہے، جیسے ستارہ نے ہر حال میں آپ سے رشتہ جو ہے وہ برقرار رکھنا ہے، جیسے آپ ستارہ کی مجبوری ہیں تو آپ کو بھی سوچنا چاہیے تھا کہ ستارہ یاسین کے یہ سپورٹرز، یہ ویورز، یہ آڈینس، یہ سبسکرائبرز بھی ہماری ہر حال میں مجبوری ہے۔ اگر ہم ستارہ سے پیار کرتے ہیں تو ہم ان کو بھی جھیل لیں گے، ہم پلٹ کر ان کے اوپر وار نہیں کریں گے، ہم ان سے ریلیٹڈ جھوٹ اور بکواس نہیں کریں گے۔ لیکن نہیں، آپ لوگ اگر ستارہ کے سگے ہوتے تو آپ لوگ ستارہ کو چاہنے والے یا ستارہ کا مشکل وقت میں ساتھ دینے والوں کے بھی سگے ہوتے۔ لیکن کیا ہی آپ سے گلہ کریں، ستارہ کی سگی ماں ہی ایسی ہے نا، وہ بھی جب ان کو موقع ملتا ہے تو وہ بیٹھ کے ستارہ کے سپورٹرز کی برائیاں کر دیتی ہیں اور لوگوں کے منہ میں ڈالتی ہیں ان کو۔ لیکن ساری زندگی ایک سی نہیں رہتی، آنٹی سے بھی میں کہوں گی کہ ہر وقت ایک سا نہیں رہتا آنٹی جی، اور ہر بار یہ آنسو، یہ ڈرامے کام نہیں آتے۔ خیر جناب آگے بڑھتے ہیں۔ اور محترمہ یہ بھی کہتی ہیں کہ سونیا نے کہا کہ آپ ایک تھالی میں کھاتے ہیں، ان کو کیا تکلیف ہے، ہم تو شروع سے ایسے ہیں، ہمارا تو یہ خاندانی جو ہے وہ ایسا ہمارا ہے بنا ہوا ہے آپس میں کہ کچھ بھی ہو جائے، بھلے کتنی بھی دوری آ جائے، کتنے بھی جھگڑے ہو جائیں، لیکن ہم جب ایک دوسرے کے سامنے آتے ہیں تو پھر محبت کرتے ہیں، ایک ہو جاتے ہیں، ایک تھالی میں بیٹھ کے کھاتے ہیں۔ تو ہمارا خاندانی، آپ کا یہ خاندانی، آپ کا خاندانی کیا ہے وہ بھی تو بتائیے نا۔ خاندانی ایک دوسرے کے یار نکالنا، خاندانی اللہ معاف کر ایک شوہر کے پاس سے اٹھ کے ایک دوسرے کے پاس جانا، کتنے قصے سنے، پھر یہ بھی خاندانی ہوگا۔ اور میں آپ کو بتاؤں یہ جو آپ کے خاندانی رٹ ہے نا، اسے بلیک میلنگ پہ چلتی ہے، ٹھیک ہے؟ اگر آپ کسی کی ایک برائی دیکھتے ہیں، آپ کی بھی ایک برائی اس کے پاس ہوتی ہے، تو پھر آپ ایک تھالی میں بیٹھ کے کھا لیتے ہیں۔ آپ کہتے ہیں کہ نہیں بھائی ہم بلیک میل ہو جائیں گے، ہے نا؟ تو بلیک میل ہونے سے اچھا ہے کہ ہم جی حضوری کر کے ایک تھالی میں کھا لیں۔ تو یہ ہے آپ لوگوں کے خاندانی رکھ رکھاؤ اور محبت کی عزت، ٹھیک ہے؟ آپ اپنے خاندان کو اپنے پاس رکھیں۔ آپ کے خاندان کی اصلیت ہم نے دیکھ لی ہے، جو میڈیا کے اوپر بیٹھ کر چاچی کو ننگا کرتا ہے، بھابھی کو ننگا کرتا ہے، مامی کو ننگا کرتا ہے، جیٹھانی دیورانی کو ننگا کرتی ہے، میڈیا پہ نہ کر سکے تو بیک سٹیج کرتی ہے۔ یہ ہے آپ کا خاندان، یہ ہے آپ کی خاندانی محبت۔ ستارہ آپ کے بنا 1.5 سال وائی ٹی پر روتی رہی، تب آپ کہاں تھیں؟ آپ نے تو آنسو آ کر نہ پہنچے۔ آپ لوگوں نے تو اپنے بچوں کے لیے، اپنے شوہر کے لیے، اپنی ماں بہنوں کے لیے گالیاں نہ کھائیں، ستارہ کے ان سپورٹرز نے کھائیں۔ پیسہ تو آپ نے بھی کمایا، ستارہ کی گود میں بیٹھ کر دکھایا اور پیسہ آپ نے کمایا۔ اور دوسری بات یہ بھی تو بتائیں، یہ جو آپ جو ہے بلیک میل کرتی ہیں ستارہ کو اور مختلف چیزیں بول کر اس سے پیسے اینٹھتی ہیں، وہ کیا کہانی ہے؟ وہ کون سنائے گا؟ آپ وہ کیوں نہیں بتاتی؟ آپ ستارہ سے ریلیٹڈ تو انسٹاگرام پہ لوگوں کو کہانیاں سناتی رہتی ہیں، اور ستارہ کو بلیک میل کر کے جو آپ پیسہ اینٹھتی ہیں وہ کیا ہے؟
وہ کیا ہے؟ ستارہ آپ سے کال پہ بات اسی لیے نہیں کرتی کہ پہلے آپ رونے دھونے ڈالتی ہیں، جب ستارہ آپ کو رسپانس نہیں کرتی ہے تو آپ پھر بلیک میل کرتی ہیں، پریشان کرتی ہیں اور ساجد بھائی سے پیسے اینٹتی ہیں۔ ان کے گھر میں جھگڑے کیوں ہوتے ہیں؟ اسی لیے ہوتے ہیں، ساجد بھائی جو کماتے ہیں وہ اپنے رشتہ داروں پر لٹاتے ہیں، تبھی ستارہ اور ساجد کے جھگڑے ہوتے ہیں۔ آپ وہ کہانی کیوں نہیں سناتی ہیں؟ آپ اپنی اصلیت کیوں نہیں بتاتی ہیں؟ کامنٹ سیکشن آف کر دیا آپ نے، آپ کو دوسروں کی لائیو میں اچھل کر جا کر بیٹھنا تھا، آپ کا اپنا چینل ہے نا، آپ تو بڑی بڑی باتیں کرتی ہیں، آپ کو تو سپورٹرز چاہیے، اپنی لائیو کیوں نہیں لگاتی؟ سپورٹرز جیسے گٹس پیدا کریں، ٹھیک ہے، اس قابل بنیں کہ کوئی کہے کہ ہاں ہم رابعہ کو سپورٹ کریں گے۔ آپ وہ کیا کہتے ہیں، بغل میں چھرا منہ میں رام رام، وہ حرکتیں ہیں آپ کی، ٹھیک ہے۔ آپ ستارہ کے لیے ہر وقت بغل میں کیا لے کر گھومتی ہیں یہ بھی تو دنیا کو بتائیں، اور آپ کا حق کیا بنتا ہے ان کے پیسوں کے اوپر؟ یوٹیوب سے اتنا کما لیا اور ستارہ سے اتنا اینٹ لیا کہ اپنا ذاتی گھر لے لیا، اتنا بڑا گھر لے لیا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد بھی آپ کے کلیجے کو ٹھنڈ نہیں پڑی، پھر بھی آپ کہتی ہیں آؤ ستارہ کو اور نوچو اور دبوچو۔ اور مجھے تو اس ستارہ کی سمجھ نہیں آتی کہ آخر یہ اتنا بلیک میل ہوتی کیوں؟ کوئی رشتے نہیں ہیں، یہ بھی میں آپ کو بتا دوں، یہاں رشتہ کی کوئی کہانی نہیں ہے، یہ رشتہ کیا کہلاتا ہے، ایسا کچھ بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ جسٹ بلیک میلنگ ہے، کیونکہ پبلک میں آ کر جب رابعہ نے بلیک میلنگ کی ہے تو سوچو بیک سٹیج یہ کتنی بلیک میلنگ کرتی ہوگی۔ پبلک میں آ کر اس نے کہا کہ میرا منہ مت کھلواؤ، پھر میرا بھی منہ کھل جائے گا اور میں بھی سب کچھ یہاں رکھوں گی۔ تو رکھ دو بی بی، کتنا ایک رکھ لو گی؟ اس کی بہن سے زیادہ تو نہیں رکھ سکو گی؟ یہ بات ہونی چاہیے ستارہ کی منہ پر۔ ستارہ کیوں بلیک میل ہوتی ہے اپنے رشتہ داروں سے؟ ستارہ یہ چیز کیوں نہیں مانتی کہ اس کے برے وقت میں یہ رشتہ دار تماشا کر رہے تھے اور آج یہی رشتہ دار اس کو بلیک میل کرتے ہیں؟ اور مجھے سمجھ نہیں آتی یہ بندی کیوں بلیک میل ہوتی ہے، جب اس کی بہن نے جو الفاظ بولے ہیں اس سے بڑھ کر کوئی تمہیں بلیک میل کر سکتا ہے؟ اس سے بڑھ کر کوئی تمہیں پریشان کر سکتا ہے؟ جو تم ایسی عورتوں کے ہاتھوں پریشان ہوتی ہے جو تمہیں لوٹ رہی ہیں نوچ رہی ہیں۔ تمہاری بہن نے تم پر الزام لگایا تھا، کیوں؟ کیونکہ اس کے شوہر نے اس سے کہا کہ تم سے کچھ کروڑ، پتہ نہیں 2 یا 3 کروڑ کی ڈیمانڈ کرے، اس کو پتہ نہیں کیا کیا خریدنا ہے سعودیہ میں، کوئی بزنس کرنے ہیں، ٹھیک ہے۔ وہ پیسے نہ دینے کی تم نے یہ انجام بھگتا کہ تم جو ہے وہ صحیح وائٹی پہ ذلیل ہوئی، صحیح والی ذلیل ہوئی۔ کیوں؟ کیونکہ تم نے چند کروڑ روپے، 2 یا 3 کروڑ کی ڈیمانڈ تھی، وہ تم نے نہیں پوری کی۔ لیکن وہ 2-3 کروڑ تو تمہارے رشتہ دار تمہیں روز بلیک میل کر کر کے قسطوں پہ لے رہے ہیں تم سے۔ تو اس سے اچھا نہیں تھا کہ تم نے اکٹھے وہ 2 کروڑ اپنی بہن کے منہ میں دے دینے تھے اور یہ سارے قصے ختم ہو جاتے؟ واہ یار، ویسے تو تمہاری جیٹھانی کہتی ہے ستارہ بہت سمجھدار ہے، بہت سمجھدار، لیکن میں یہی کہوں گی ستارہ تم بالکل سمجھدار نہیں ہو، تمہیں نہیں پتہ کون سا سودا کب کہاں اور کیسے کھڑکانا ہے۔ خیر جناب، یہ بندی کہتی ہے کہ بڑے یوٹیوبر بڑی باتیں، اور بڑے اچھے طریقے سے ستارہ نے جو ہے معاملے کو ہینڈل کیا، اور رات میں اس نے اچھا کیا جو یہ کہا کہ 6 مہینے ہماری بات نہیں ہوتی، یعنی کہ یہ انڈائریکٹلی ستارہ کو یہاں پر لوگوں کے منہ میں دے رہی ہے کہ ستارہ جھوٹ بول رہی ہے پبلک میں بیٹھ کے۔ واہ، بڑی سگی رشتہ دار ہو، بڑی قریبی، پتہ چل رہا ہے کہ تم ڈستی کیسے ہو ستارہ کو۔ تو بتاؤ نا ناگن، تم اپنے بارے میں بتاؤ کہ ستارہ کو بلیک میل کر کر کے کتنا پیسہ اینٹھا اب تک، وہ کیوں نہیں بتاتی ہو؟ اپنی سچائی کیوں نہیں رکھتی ہو؟ کیوں نہیں رکھتی کہ ساجد کو کتنا بلیک میل کیا، ستارہ کو کتنا بلیک میل کیا، کتنا پیسہ وصولا؟ یہاں پر کہتی ہیں ہم بڑے ہیں۔ کوئی بڑے نہیں ہوں، کوئی بڑے نہیں ہو، بڑے وہ ہوتے ہیں جن میں کوئی بڑائی ہوتی ہے۔ آپ کو پتہ ہے بڑا وہ ہوتا ہے جس میں کوئی بڑائی ہوتی ہے، جس کا دل بڑا ہوتا ہے، جو چھوٹی چھوٹی چیزوں کو ڈائجسٹ کر جاتا ہے۔ میں اپنی زندگی میں ہمیشہ صرف ان لوگوں کو بڑا مانتی ہوں، یہ میرے پرسنل لائف میں بھی ہے، میں صرف ان لوگوں کو اپنے سے بڑا مانتی ہوں اور عزت، ویلیو اور رسپیکٹ دیتی ہوں جو ڈیزرو کرتے ہیں۔ میں ایج کا خیال نہیں کرتی۔ ہاں، اماں، دادی، ایسی نانی کی ایج کی جو ہوتی ہیں ان کے ساتھ تو میرا کوئی ٹاکرا نہیں۔ مجھ سے چند سال چھوٹے بڑے جو ہیں ان کو میں ان کی سمجھ اور جو رسپیکٹ وہ مجھے دیتے ہیں اس بہاف پہ بڑا اور چھوٹا کرتی ہوں، اور یہی زندگی کا کرائٹیریا ہے۔ یہ تھوڑی ہے کہ آپ بولیں جی میں جیٹھانی ہوں، 4 دن پہلے آئی تھی اس گھر میں تو میں جو ہے میرا حق زیادہ ہے، میں پریشرائز کروں، میں جینا حرام کروں۔ اور یہ محترمہ کہتی ہیں کہ مجھے شہناز نامی کسی خاتون نے کہا تھا کہ یہ مریم جو ہے وہ ستارہ کو بلیک میل کرتی ہے، تو میں اس وقت لائیو میں یہی کہہ رہی تھی کہ مجھے بھی اوپر لیں، میں بھی بتاؤں۔ واہ 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 واہ، یہاں پر بھی ان کو داد دینی پڑے گی کہ کسی بھی خاتون نے، اب یہ دیکھو جھوٹ، تم اتنی چھوٹی بچی نہیں ہو، ٹھیک ہے، جوان بچیوں کی ماں ہو، زبان تمہاری اتنی تیز چلتی، اتنی تیز تلوار نہیں چلتی، ٹھیک ہے، اتنی تم میسنی ہو، اتنی تم پلانر ہو، اتنی تم بلیک میلر ہو، اتنا تم نے پیسہ ستارہ سے اینٹ لیا، اتنا تم نے لوگوں سے اینٹ لیا، تم کیا اتنی سیدھی ہو کہ تمہیں کوئی بھی XYZ آ کر کہے گا کہ فلاں یہ ہے اور تم اٹھ کے چل پڑو گی، دوڑ جاؤ گی؟ کٹ پتلی ہو، تمہیں کوئی بھی نچاتا ہے؟ ہاں،
कोई भी डंडा रखता है उस पर चढ़ कर बैठ जाती है और वो तुम्हें ऐसे 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 घुमाता और तुम घूम रही होती हो। किसी शहनाज नामी खातून ने तुम्हें नचाया और तुम नाच दी, वाह वाह वाह। पैसे भी नहीं होंगे फिर तो उसने नाचने की, जब भी तो तुम नाची हो। लोगों को, अवाम को बेवकूफ़ मत समझो। तुम्हारे जैसे को सपोर्ट करना दूर की बात, ये बचो कि तुम्हें छित्तर ना पड़ जाए SYT से। इतना आसान समझा है तुमने लोगों को बेवकूफ़ बनाना। वो लोग जो सवाल का जवाब जानने के लिए सितारा को भी लाकर खड़ा कर देते हैं, तो तुम्हारा क्या ख्याल है वो लॉलीपॉप लेकर बैठे हुए हैं, या तुम उनके मुंह में लॉलीपॉप दे दोगे और वो ले लेंगे शहनाज खातून नामी लॉलीपॉप? शर्म तुम्हें ना ही बोलते हुए कि इतना गंद करके, इतना कांड करके, इतनी बकवास करके, जब मरियम की बहन और फरजाना की तुमसे बात हुई, तुमने सितारा और उसके शौहर का नाम लिया। अगर तुमने नाम न लिया होता तो कभी भी वो आकर पब्लिक में ये बात न रखते, ना वो सितारा को कॉल्स करके बोलते कि आओ हमें क्लियर करो तुम्हारी भाभी को तुमने क्यों कहा है। कभी भी ऐसा नहीं होता। तुमने सितारा की पीठ में खंजर घोंपा है। तुम हो वो औरत जो सितारा की पीठ में छुरा घोंपती हो और पब्लिक में आकर कहती है कि शहनाज नामी खातून ने मुझे कहा था तो इसलिए मैंने इससे कह दिया। क्यों? क्योंकि मैं रोटी को चोची कहती हूँ, पानी को माने कहती हूँ, और जो है मैं खाने की जगह लॉलीपॉप चूसती हूँ, बहुत चुन्नी मुन्नी का की हूँ, है ना। मुझे तो कुछ पता ही नहीं है। मैं तो आज 25 साल बाद भी ससुराल के दिए हुए उस एक कमरे में रहती हूँ, ना मुझे दुनिया का पता, ना मुझे जहान का पता, है ना। घुन्नी मिसनी, अब कोई शहनाज पैदा कर दी तुमने अपनी बड़की। शर्म तुम्हें नहीं आती? तुम्हें क्या लगता है लोग बेवकूफ़ हैं? हाँ, नाक में रोटी डालते हैं। फ्रेंड्स, आप लोग भी खुद सोचें कि अगर इसकी बात फरजाना सिस्टर से और मरीम सिस्टर की बहन से ये बात उसकी हुई है और इसने अगर वहाँ नाम नहीं लिया, सितारा यासीन का नाम नहीं लिया, साजिद का नाम नहीं लिया, तो फिर आप मुझे बताएं कि मरियम ने कॉल क्यों की सितारा को और क्यों कहा कि देखें आपकी भाभी ने आपका और आपके हस्बैंड का नाम लिया है, कि आप दोनों ने उसको कहा है कि मरियम ब्लैकमेल करती है। तो खुदारा आप पब्लिक में आकर बताएं कि मैंने आपको कब कहा और कैसे ब्लैकमेल किया। ये ऐसा कभी भी नहीं होता, ठीक है। मतलब ये कि ये कहती है ये सच्ची है, बाकी मरियम की बहन भी झूठी है, मरियम भी झूठी है, फरजाना भी झूठी है, XYZ जितनी है वो सब झूठी है, ये सच्ची है और इसकी शहनाज सच्ची है ना। कहीं वो शहनाज साजिद भाई तो नहीं है? दोस्तों, कोई शहनाज वहनाज नहीं है। अब मौके की मुनासबत से इसने जैसे कहा ना, बड़े यूट्यूबर बड़े अच्छे तरीके से, बड़ी समझ के साथ बड़ी बड़ी बातों को जो है वो हैंडल कर लेते हैं, तो इसने सोचा कि चलो मैं अवाम को चे बना लूँगी, मैनिपुलेट करके घुमा दूँगी। नहीं नहीं नहीं, अवाम बड़ी शानी है, तुम सितारा नहीं हो। सितारा के साथ लोगों के सेंटिमेंट्स भी जुड़े हैं, तो वो कहते हैं ना जिससे प्यार हो उसको तो पता नहीं कितने खून माफ़ भी कर देते हैं लोग। तो सितारा के साथ ऐसी अवाम भी है जो उसकी गलतियाँ भी माफ़ कर देती हैं। तुम अपना ख्याल करो बीबी, तुम्हें अपने गिरबान में भी झांकना होगा और अपनी इर्द गिर्द एक लकीर खींच के उस लिमिट के अंदर भी रहना होगा। और ये कहती है रिश्ते रिश्ते, हमारे तो रिश्ते नहीं ख़त्म होंगे। ज़ाहिर सी बात है, ब्लैकमेल और वो कैसे ख़त्म हो सकते हैं? जद्दी पुश्ती राज होते हैं तुम लोगों के पास, कैसे ख़त्म हो सकते हैं रिश्ते? नहीं हो सकते। तो अपने रिश्तों की धौंस ना कहीं और जाके जमाना, और किसी को तुम्हारे रिश्तों से कोई कंसर्न नहीं है। जब जब आकर सितारा के सपोर्टर्स पे भौंकोगे तो जवाब मिलेगा। इसी तरह घसीट के लाएंगे, इसी तरह कटघरे में खड़ा करेंगे और इसी तरह तुम लोगों से सवाल जवाब लेंगे। तुम होते कौन हो सितारा के सपोर्टर्स के ऊपर बात करने वाले? हम सितारा के सपोर्टर्स अब नहीं हैं, आप सब जानते हैं, क्योंकि सितारा ने खुद कह दिया कि मेरा कोई सपोर्टर नहीं है, मुझे सपोर्ट की ज़रूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि आप लोगों ने ब्लैकमेल करते थे कि तुम्हारे सपोर्टर ने ये कह दिया, तुम्हारे सपोर्टर ने वो कर दिया। जाहिर सी बात है, सपोर्टर तो खरी बात करते थे, सपोर्टर तो कहते थे रिश्तेदार गिद्ध हैं, सितारा को नोच रहे हैं, तो हम तो तुम्हें बुरे लगने थे, तुम्हें बुरे लगने थे। लेकिन दुख और अफसोस इस बात का है कि सितारा जो है उसको इतना याद रखना चाहिए था। खैर वो याद भी रखती है, उससे क्या दुख और अफसोस। वो अगर प्रेशराइज हुई है तो उसने आकर कहा भी है, लेकिन उसको ये पता है कि ये जो मेरे सपोर्टर्स हैं ये फिर भी अच्छे को भी समझते हैं, बुरे को भी समझते हैं। सही है। जब सितारा को दुश्मन नोच रहे थे, सितारा का जीना हराम कर रहे थे ना, तब तुम लोग बैठ के तमाशा कर रहे थे। तुम वही थी ना ठुमकों वाली आंटी जो ठुमके लगा रही थी सितारा की सौतन की शादी में, है ना। तो तुम कभी भी वो रिस्पेक्ट ले ही नहीं सकती, ठीक है, जो सितारा के सपोर्टर्स की है। तुम लोग जेलस हो। सितारा के वो रिश्तेदार जिनको यहाँ पर सितारा के सपोर्टर्स ने धोया है ना, वो जेलस हैं, वो जेलस होते रहेंगे, वो आकर बकवासियात करते रहेंगे। तुम किसी को साबित कर नहीं सकी। हाँ, तुम ये ज़रूर बताया करो जो तुम सितारा को ब्लैकमेल कर करके पैसे ऐंठती हो, अब तक कितने लाख ऐंठे हैं वो खुद बता दो आकर। जब हमने पब्लिक में रखा तो फिर तुम्हें बड़ी तकलीफ़ होगी, ठीक है। तुमसे रिलेटेड जो है ना सपोर्टर्स इसीलिए रिएक्शंस देते हैं। तुम्हारी क्यों बजाई जाती है राबिया?
تمہاری کیوں بجائی جاتی ہے؟ تم بلیک میلر ہو، تم ستارہ سے پیسے اینٹتی ہو اور تم اسی طرح ستارہ کو پریشان کرتی ہو بیک سٹیج بھی. جب لوگ آ کر کہتے ہیں تو تم کہتی ہو فلاں بلیک میلر، فلاں بلیک میلر. نا 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 نا، تم اتنی سیدھی نہیں ہو. یہ تم اللہ والی بنی ہوئی ہو، تم نہیں ہو، کہیں سے بھی اللہ والی نہیں ہو. تم نے جو شادی میں پردہ اتار دیا تھا نا اپنا، اور پھر تم اپنے آپ پر کہاں کہاں کیمرے پکڑ کے دکھا رہی تھی. تمہیں لگ رہا تھا شاید ایسے ایسے دکھانے سے ستارہ بن جاتے ہیں. ستارہ کے ساتھ جو لوگ جڑے ہیں نا، وہ ستارہ کو ایسے ایسے دیکھ کے نہیں جڑے، ستارہ کو روتی دھوتی دیکھ کے جڑے تھے، ستارہ کا دکھ دیکھ کے جڑے تھے. ٹھیک ہے، ہاں تم رود ہو بھی تو پھر بھی تم اب ستارہ نہیں بن سکتی کہ تمہاری اصلیت لوگوں نے دیکھ لی ہے. مسئلہ یہ ہے. ٹھیک ہے، یہ میسنی خود پڑی مریم فہد کے پیچھے. کیوں؟ تم تو کہتی ہو کہ بھئی ہماری اپنی بڑی رسپیکٹ ہے، ہمارے اپنے بڑے بڑے چینل ہیں، ہم تو بڑے لوگوں کے بڑے رشتہ دار ہیں، ہمارے تو بڑے قریبی رشتے ہیں، ہم تو بڑے مضبوط ہیں. پھر تمہیں مریم فہد کے پاس جا کر اس کی منتیں کرنے کی کیا ضرورت تھی کہ آؤ بولو، کچھ تو بولو، جو بات میں کر رہی ہوں اس پہ آ کر کچھ تو بولو. گند تم نے کیا، اس گند میں پھر ستارہ کو بھی گھسیٹا گیا، مریم کو بھی گھسیٹا گیا، اور بھی بہت سے لوگوں کو گھسیٹا گیا، لیکن گندی تم بھی ہوئی ہو اور اچھی طرح ہوئی ہو. یہ کم سے کم پتہ چلا کہ تم ستارہ کے آستین میں پلنے والا سانپ نہیں، اژدہا ہو، اژدہا، موٹا بھاری بھرکم، جو ستارہ کو کب سے چوس رہا ہے. اپنی ریئلٹی خود بتاؤ گے، وہ بھی یہاں لا کر ہم رکھیں. خیر دوستو، لائک ضرور کیجیے گا، لائک کرنا نہ بھولیے گا، سبسکرائب نہیں کر رکھا تو وہ بھی کیجیے گا. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا تاکہ ہم ان لوگوں کی ایسے ہی بجاتے رہیں، ان کو ان کی اصلیت دکھاتے رہیں. اللہ حافظ.